اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اس کے بعد بات پہنچتی پہنچتی یہاں تک آن پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور زمین پہ بھیج دیا گیا۔ زمین پہ جب بھیجا گیا نا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جاؤ تم سارے کے سارے یہاں سے نکل جاؤ، زمین پہ جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو، تب تک وہاں پہ رہو جب تک میری ہدایت نہ پہنچے تم تک۔ یارو اس آیت سے ذرا پتہ چلتا ہے ہدایت اب کن چیزوں سے ہم تک پہنچی۔ اب دیکھو نا کس طرح حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو کہ ہم لوگ ہیں، ہم کو نصیحت کی جا رہی ہے، ہم کو ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے نا تو ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، جو ہدایت کا رستہ ہے نا اس پہ آ جانا، اس پہ آ کر معافی مانگنا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہدایت اب کن چیزوں سے ہم تک پہنچی؟ ہدایت ہم تک پہنچی ہے ایک قرآن پاک اور اس کا جو پریکٹیکل ہمارے سامنے آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، ان دو چیزوں سے ہم تک ہدایت پہنچی، نہ کوئی تیسری چیز کے اندر ایڈ نہیں تھی۔ جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب اور اس کا پریکٹیکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو ہمیں ہدایت نظر آ گئی کہ یہ رستہ ہدایت کا ہے۔ اگر ہم نے وہ جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے پہلے کیا نا کہ ایک جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے جس کے نیچے مشروبات کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر درخت ہیں، اتنے میوہ جات ہیں کہ جس چیز کا ذائقہ آپ ذہن میں لائیں گے، جو بھی چیز ہوگی، جب آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ مجھے اس چیز کی لذت آنی چاہیے تو وہ اس چیز سے اسی چیز کی لذت آ جائے گی۔ حوریں ہوں گی، اتنی حوریں ملیں گی آپ کو، اتنی خوبصورت جہان ہوگا۔ یہ تو فنا ہے نا، وہ بقا کی دنیا ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے۔ جب ہم رستے ہدایت پہ چلیں گے، جب ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے تو ہمیں تب وہ مقام ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دنیا میں بھیجا گیا کہ جاؤ تم سارے نکل جاؤ یہاں سے، ہدایت کا انتظار کرو، جب ہدایت تم تک آن پہنچے گی تب میرے سے معافی مانگنا، معافی مانگ کے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور پھر اسی مقام پہ لے آؤں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے تو غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی نا۔ ان جگہ سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چل گیا، ایک تو یہ کہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس پہ ندامت ہونی چاہیے، یا پریشان نہیں ہونا، ندامت ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان کس طرح سے ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ شیطان کو بھی نکال دیا گیا نا کہ جا تو بھی ان کے ساتھ، تجھے بھی قیامت تک مہلت دے دی۔ ہاں، جو تیرے رستے پہ چلیں گے وہ خوف میں مبتلا رہیں گے، دنیا میں ان کو آسائشیں دے دوں گا، میں دنیا میں ان کے لیے میں رستے آسان کرتا چلا جاؤں گا کہ جاؤ تم دنیا میں اپنی عیاشی کر لو، دنیا کا مال و دولت حاصل کر لو، لیکن آخرت کے لیے ان کا میں کچھ بھی حصہ نہیں رکھوں گا۔ جو بھی نیک کام کریں گے میں ان کو دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دوں گا، آخرت میں نہیں دوں گا۔ لیکن ہاں، جو میرے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، جو میری بارگاہ میں آئیں گے، جو ہدایت والے رستے پہ چلیں گے، جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں گے، جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو وہ اپنائیں گے، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، پھر ان کے دل میں خوف نہیں ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، وہ کبھی ٹینشن میں نہیں آئیں گے، وہ کبھی کسی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، وہ بے خوف ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے، ان کو تسلی ہے، ان کو اطمینان ہے کہ ہم غلط رستے پہ نہیں چل رہے، ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں، اور اس صحیح رستے کا انجام دنیا نہیں ہے، اس صحیح رستے کا انجام جنت الفردوس ہے، اور وہ مقام ہے
جو بقا کی دنیا ہے، جو عیاشی والی دنیا ہے، یہاں پہ تو کچھ چیزوں سے منع کر دیا گیا، حدودیں لگا دی گئی. وہاں پر حدود نہیں ہے. وہاں پہ جس چیز کا دل کرے آپ وہ چیز کھائیں. جس چیز کا آپ مشروبات، یہاں پہ کچھ منع کر دیے گئے، وہاں پہ مشروبات کی نہریں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا، جو جہاں پیوں تو حرام ہے، جو وہاں پیوں تو حلال ہے. امتحان کی گھڑی ہے نا، یہ امتحان ہے. ہم یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں. ایک وقت آنا ہے جب ہمارے پرچے کھل جانے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی حضور اپنے پرچے لے کے حاضر ہو جائیں گے، نامہ اعمال حاضر ہو جائیں گے. پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال جنت والے ہیں یا دوزخ والے ہیں. اب اس چیز سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ جس چیز انسان سے غلطی ہو جائے نا، اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر نکال دیا جائے گا. یہ حضور کی امت کو اعزاز دیا گیا کہ اگر غلطی سرزد ہو جائے، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، مجھے یکتا جانتا ہے، میرے محبوب کو میرا نبی مانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، نہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، نہ کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے یکتا مانتا ہے، مسلمان ہے. نامہ اعمال اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو جب میرے پاس آئے گا اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن سزا کے بعد اس کو واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا نا، دنیا میں بھیجا گیا نا، سزا دی گئی نا. سزا کے بعد جب توبہ کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے نام سکھائے، توبہ ان کی قبول ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے واپس جنت عطا فرما دی. اسی طرح یہ پروسیجر ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ ہماری تیاری کروائی جا رہی ہے. ہمیں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ان چیزوں سے سیکھو کہ کس طرح ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، کس طرح ہم نے اللہ رب العزت کو منانا ہے. غلطی کا پتلا ہے انسان، غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ بھی تو دیکھو نا، اوپر ایک رحمان الرحیم ذات بیٹھی ہے. وہ ان اللہ غفور الرحیم ہے. احد پہاڑ جتنے بھی گناہ لے آؤ، آ کے ایک دفعہ کہو اللہ میرے میں ہمت نہ تھی، میں نے اپنی کوشش کی، لیکن شیطان اتنا حاوی ہو گیا، میں تجھے بھول گیا. اللہ تو بھی تو رحمان ہے، تو بھی تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا. ارے آنکھ سے آنسو تو بہاؤ، دل کو صاف تو کرو. آنسو نہیں آتا، رونے والا منہ تو بناؤ. اللہ سے مانگو تو صحیح معافی، سچے دل سے توبہ تو کرو. وہ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے، وہ معاف کر دے گی. دعا ہے اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمیشہ جو اللہ رب العزت کا نے بتایا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا رستہ بتایا ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.